نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات کبھی نہیں آئی ہوگی کہ غیر مقلدین جو دن رات تقلید کی مخالفت کرتے ہیں، تقلید کو شرک قرار دیتے ہیں، وہ تقلید کے اتنا قریب آ جائیں گے اور ان کی مجبوری بن جائے گی تقلید کرنا۔ جو دن رات کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، آپ توصیف الرحمان کو سن لیجئے۔ ہم اہل الحدیث ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث دی ہے۔ ترکت فیکم، کہ بھائی ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی ہم حدیث اور قرآن کے علاوہ نہیں مانتے۔ یہ بار بار کہتے تھے اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس یہی کہا کرتے تھے۔ ہمارے علماء کرام نے بار بار بیانات کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ بھائی ہر آدمی کو یہ چھوٹ نہ دو، یہ لوگوں کو اختیار نہ دو کہ وہ خود سے قرآن و حدیث کو سمجھنا شروع کر دیں اور مسائل اخذ کرنا شروع کر دیں اور پھر وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ دیکھو یہ قرآن و حدیث پر چلنے کو گمراہی کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے تھے کہ دیکھو بھائی یہ تو قرآن و حدیث کو مکمل نہیں سمجھتے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج وہی لوگ جو قرآن و حدیث کو صرف قرآن و حدیث پر چلنے کی بات کرتے تھے اور کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ہر چیز کا رد کرتے تھے، صرف قرآن و حدیث، تیسری کوئی چیز نازل نہ ہوئی۔ دو ہاتھ ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، تیسرا ہاتھ نہیں، تیسری چیز نہیں۔ اس طرح کی مثالیں دیا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ جس طرح یہ توصیف الرحمان کو آپ نے سنا، تو اب کیا کہہ رہے ہیں آپ سن لیجئے کہ یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے اور ہماری جماعت کے بے شمار افراد اس سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری دعوت کے اندر قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو کافی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ جو لگا وہ کیا لگا؟ قرآن و حدیث کے دلائل کو کافی سمجھا، یہ کہتے ہیں یہ دھوکہ ہمارے بے شمار لوگوں کو لگا ہے، یہ دھوکہ لگا۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیجئے۔ ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم قرآن کو پیش کرتے ہیں، حدیث کو پیش کرتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کو منہج صحابہ کے مطابق سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے نا کہ ہم قرآن و حدیث پر اکتفا نہیں کرتے، قرآن و حدیث پر اکتفا نہیں کرتے، یعنی انہیں اور کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی نا۔ جو دن رات جس چیز کا انکار کیا کرتے تھے اور مانتے ہی نہیں تھے، علماء کہتے تھے کہ بھائی بغیر کسی ماہر دین کے کیسے دین کو سمجھا جائے گا، لیکن یہ علماء کی مخالفت کرتے تھے، اب خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث پر ہم اکتفا نہیں کرتے۔ اچھا عجیب بات ہے، یہ ان کی وجہ کیا بنی؟ وجہ کیا بنی؟ یہ تقلید اتنا قریب کیوں آ گئے اس چیز کو ماننے کے لیے تیار؟ بھائی یہ یوں ہی نہیں آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے۔ ابھی اسی ویڈیو کے اندر ہم نے چھوٹی کر کے پیش کی تو اس میں بتا رہے ہیں انہوں نے خود مشاہدہ کیا، دیکھا، اور نام لے رہے ہیں کہ فلاں بھی جو ہے نا باطل گروہ قرآن و حدیث سے دلیل دے رہا ہے، خارجی ہیں، قدریہ ہیں، نام لے رہا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ سارے قرآن و حدیث سے دلائل دینے والے ہیں۔ دیکھیں نا، یہی تو بعض علماء کہا کرتے تھے، اس وقت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھئی قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو مانتے نہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کوئی انجینئر علی مرزا بھی قرآن حدیث بتا رہا ہے، جاوید احمد غامدی بنا بیٹھا ہے، اب جب انہوں نے دیکھا تو خود بخود ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر اکتفا نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، آپ یاد رکھیں، علماء کرام کی جو بات نہیں مانتا ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں بہت سارے گروہ ہو جاتے ہیں اور اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہماری آپ نے ویڈیوز دیکھی، یہ خود پر گمراہی کے فتوے انہوں نے لگائے اور مانا ہے فلاں ہمارا گمراہ ہو گیا، فلاں ہمارا گمراہ ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی رہبری اور رہنمائی میں، ماہرین دین کی رہبری اور رہنمائی میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔